السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ملک کے موجودہ تشویشناک حالات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم نے اپنی 85 سالہ زندگی میں ملک میں اتنے برے حالات کبھی نہیں دیکھے جیسا کہ اب ہے۔ اس تشویش کا اظہار انہوں نے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے 2 روزہ اجلاس کے خاتمے کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب میں کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ارباب اقتدار کی کرسی جس پتھر پر ٹکی ہوئی ہے وہ نفرت ہے۔ ان کا بس ایک ہی نظریہ ہے اور اصول ہے کہ نفرت پیدا کرو، عوام کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرو اور حکومت بنا لو۔ افسوسناک سچائی یہ ہے کہ حکومت ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی جس سے عوام کو صبر و سکون حاصل ہو، نوکریاں و روزگار ملے، کاروبار کے وسائل پیدا ہو یا عوام کے معیاری زندگی میں کوئی بہتری آئے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج ملک میں جس طرح کے حالات ہیں اسے دیکھ کر ہم ہی نہیں، ہمارے غیر مسلم برادران بھی دکھ محسوس کرتے ہیں۔ ہر معاملے کو مذہب سے جوڑ کر نفرت کی تشہیر سیاست کا معمول بن کر رہ گیا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے پر سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بے گناہ کا قتل سخت گناہ ہے، چاہے وہ بلی ہی کیوں نہ ہو، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر طرح کے ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کے گھروں پر بل و زر کارروائی سے متعلق سوال پر مولانا مدنی نے کہا کہ اگر وہ گھر واقعی دہشت گردوں کے تھے تو ہم اس میں کچھ بھی برا محسوس نہیں کرتے، اس کارروائی کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اب محض شک کی بنیاد پر کسی بے گناہ کے گھر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انصاف پسند اسے اچھا تصور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آگے کہا کہ کشمیر کے ایک ایسے سیاحتی مقام پر جہاں اس روز 2-3 ہزار سے زیادہ سیاح جمع تھے، کسی سیکورٹی کا نظم نہ ہونا عجیب بات ہے۔ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جہاں چپے چپے پر فوج اور BSF کے جوان تعینات تھے، دہشت گرد اس سیاحتی مقام پر پہنچ کیسے گئے اور قتل و غارت گیری کر کے چلے کیسے گئے؟ یہ سوال پہلے دن سے ملک میں اٹھ رہا ہے مگر اب تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردانہ حملے کے بعد بھی 1.5 گھنٹے تک پولیس یا فوج کے لوگ وہاں نہیں پہنچے۔ مقامی لوگوں نے متاثرین کی مدد کی، یہاں تک کہ اپنی جان پر کھیل کر زخمیوں کو اسپتال پہنچایا۔ کیا یہ سیکورٹی کی خامی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک اتحاد اور پیار و محبت سے آگے بڑھتا اور ترقی کرتا ہے، اس لیے ملک میں پیار و محبت کی حکومت چاہیے، نفرت کی حکومت نہیں۔ نفرت کی سیاست ملک کے لیے سنگین خطرہ ہے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کو نفرت کے جس راستے پر لگا دیا ہے، اگر روکا نہ گیا تو مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہر شہری کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ وقف ترمیمی قانون کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم وقف قانون میں ترمیم کو مذہب میں دخل اندازی سمجھتے ہیں۔ جو ترمیمات کی گئی ہے اور پرانے ضابطوں کو جس طرح ختم کیا گیا، اس سے لگتا ہے کہ حکومت ہمارے اوقاف کو ہڑپ لینا چاہتی ہے۔ اس سوال پر کہ اس کے خلاف سڑکوں پر احتجاج ہونا چاہیے یا نہیں، مولانا مدنی نے کہا ہماری لڑائی کسی فرد یا ملک کے عوام سے نہیں، حکومت سے ہے جو ہمارے مذہبی امور میں دخل دے رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ مولانا کے اس بیان کے متعلق کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔